عربی کا ایک راز ہے اعراب۔ چلیں اس کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے محمد جیسے لفظ کا آخری حصہ جملوں میں کیوں بدلتا ہے؟ یہ تبدیلی ایسے ہی نہیں ہوتی، سمجھیں یہ ایک کوڈ ہے جو لفظ کا کام بتاتا ہے۔ اعراب کو عربی گرامر کا انجن بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہر لفظ کو اس کا رول دیتا ہے۔ اسے ہر لفظ کا سٹیٹس اپڈیٹ سمجھ لیں جو اس کا کردار واضح کرتا ہے۔ یہ ایک بہت سیدھا سا سسٹم ہے۔ ایک عامل کردار دیتا ہے اور کردار ایک علامت سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب یہ علامتیں واضح ہوں تو اسے کہتے ہیں اعراب لفظی یعنی ظاہری اعراب۔ یہاں فعل کتبہ یعنی لکھا وہ عامل ہے جو سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے۔ کتبہ کی وجہ سے محمد فاعل یعنی کام کرنے والا ہے اور اس کی علامت ہے ضمہ، اور رسالتاً وہ چیز ہے جس پر کام ہوا یعنی مفعول، اس کی علامت ہے فتحہ۔ لیکن تب کیا ہو جب علامت بولی ہی نہ جا سکے؟ تو کبھی علامت ہوتی تو ہے لیکن نظر نہیں آتی، یا یوں کہیں کہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی لفظ حرف علت یعنی کمزور حرف پر ختم ہو۔ جب کوئی لفظ ان حروف پر ختم ہو تو اعراب کی علامت سمجھیں کہ چھپ جاتی ہے۔ پہلی وجہ ہے تعذر یعنی ناممکن ہونا، جیسے لفظ موسیٰ میں ہوتا ہے۔ الف پہ کوئی حرکت لگانا ممکن ہی نہیں ہے، یہ فزیکلی امپاسبل ہے۔ دوسری وجہ ہے ثقل یعنی بھاری پن، جیسے القاضی جیسے الفاظ میں۔ القاضی بول تو سکتے ہیں لیکن زبان پر کافی بھاری لگتا ہے۔ اور تیسری وجہ ہے مناسبت، مطلب ایک خاص حرکت کی مجبوری، جیسے لفظ صدیقی میں یہ کی وجہ سے پچھلے حرف پر ہمیشہ کسرہ ہی آئے گا، تو اصل اعرابی علامت چھپ جاتی ہے کیونکہ حرف اس نئی حرکت کے ساتھ بزی ہو جاتا ہے۔ تو اعراب چاہے ظاہر ہو یا چھپا ہوا، اس کا کام لفظ کا کردار بتانا ہی ہے۔ اسے سمجھنے سے عربی زبان میں درستگی کی ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے۔ یہ ایک الگ اور دلچسپ موضوع ہے، لیکن فی الحال اعراب کا راز تو کھل گیا۔